تاریخ طبری کے صفحہ نمبر 1435 پر ایک واقعہ نقل ہے اور بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ جس میں آقا علیہ السلام سے محبت کا ایک بڑا خوبصورت انداز بیان کیا گیا۔ عاشق جو ہوتے ہیں ان کے سارے انداز مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ عشق جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہوتا ہے جو عشق حقیقی ہے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ غزوہ احد کے دن جب یہ خبر مدینہ منورہ پہنچی کہ مسلمان جو ہے غزوہ احد میں شدید تکلیف کا شکار ہوا، بہت سے مسلمان شہید بھی ہو گئے، تو ساتھ ہی ساتھ میں شیطان نے ایک بڑا عجیب کام کیا، کیونکہ شیطان اس کے کام ہی ایسے ہیں کہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انتشار پھیلے، بد نظمی ہو، حالات خراب ہوں، معاملات خراب ہوں، دین سے دوری ہو، لوگ جو ہے آقا علیہ السلام کی محبت سے نکلے۔ دیکھیں اب اس نے بھی اس دن یہی کیا۔ کیا کیا اس نے کہ شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی کہ توبہ نعوذ باللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ تو مدینہ منورہ کی عورتیں بے قرار ہو کر اپنے گھروں سے نکلی۔ اب کس لیے نکلی وہ؟ دیکھیں اس لیے کہ ہمارے نبی شہید ہو گئے، جن کے لیے یہ سب کچھ، یہ سارا جہان بنا، جس کے لیے کائنات بنی، جو ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا سب کچھ ہے، پوری کائنات ہے ہماری سب، جس ذات سے جان سے بڑھ کر محبت ہے۔ ابو کے بارے میں جب یہ خبر سنی تو تمام خواتین باہر نکلی بے قرار، کہ کچھ محبوب کا چہرہ بددہا جس نے دیکھا وہ اس کا ہی ہو کے رہ گیا۔ وہ ایسا خوبصورت اور نورانی چہرہ ہے کہ جس کے عشق میں بلال حبشی قربان ہو گئے، ویسے کرنی قربان ہو گئے، حضرت سلمان فارسی قربان ہو گئے، سارے صحابہ، یہ سارا جہان، خود رب جس صورت کا عاشق ہے۔ اب اس صورت کی جب یہ خبر پہنچی کہ وہ شہید ہو گئے تو عورتیں باہر نکلی۔ اب ان میں سے ایک انصاری خاتون تھی۔ اب جب وہ باہر نکلی ہے نا تو کسی صحابی نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کیا کہا کہ اس خاتون سے کہا کہ آپ کے شوہر شہید ہو چکے ہیں اس جنگ میں۔ انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ وہ کیا کہتی ہیں؟ بلکہ بے تابانہ پوچھا، یعنی بے تابی میں پوچھتی ہیں، کہتی ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ اب پھر آگے نکلی، پھر کسی نے رستے میں بتایا کہ آپ کے والد شہید ہو گئے۔ آپ نے اس کی بھی پرواہ نہیں، آپ نے ان سے بھی پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ پھر راستے میں آگے جا رہی ہیں تو کسی نے یہ کہا کہ آپ کے پیارے بھائی بھی شہید ہو چکے ہیں۔ تو اس نے پھر یہی پرواہ نہ کرتے ہوئے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آقا کا کیا حال ہے، بتایا جائے کہ میرے سرکار کیسے ہیں۔ جواب دیا کہ خیریت سے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے ان کے جائے مقام پر لے جاؤ، جب تک میری آنکھیں ان کو دیکھ نہیں لیتی مجھے چین نہیں آئے گا۔ یہ تھی ان کی محبت اپنے نبی سے کہ باپ شہید ہو گیا نہیں پرواہ، بیٹا شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا نہیں پرواہ، شوہر شہید ہو گیا، یعنی تینوں اتنے مقدس اور محترم اور پیارے رشتے۔ باپ کا اپنا مقام ہے، شوہر کا اپنا مقام ہے، بھائی کا اپنا مقام ہے۔ اب ان کی شہادت کی خبر سن کر بھی ان کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ ان کی نہیں مجھے پرواہ، مجھے تو اپنے نبی کی پرواہ ہے، اس چہرہ بددہا کی پرواہ ہے، ان کا بتائیے۔ تو کسی نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، کہا مجھے ان کے پاس لے جائے، جب تک میری آنکھیں اس چہرہ بددہا کو دیکھیں گی نہیں میرا دل چین سے نہیں بیٹھے گا۔ کسی نے کہا آگے تشریف فرما ہے وہ۔ یہ سن کر بے اختیار بڑھی اور سامنے جب چہرہ بددہا دیکھا، رحمت کونین کے پرنور جلوہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس نورانی تابانی اور روشن چہرے کو جب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ چہرہ کہ جس کی رب قسمیں اٹھائے، وہ چہرہ کہ جس کو دیکھ کر کائنات مسکرائے، وہ چہرہ کہ جس کو دیکھ کر یہ جہان چلے، کائنات چلے، اس چہرے کو جب دیکھا تو وہ بے ساختہ بول اٹھی، آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت چھوٹی ہے یا رسول اللہ۔ تو میرے بھائیو، یہ اس محبوب کی باتیں ہیں کہ جب وہ یاد آ جاتے ہیں تو سب غم بھلا دیتے ہیں، سب باتیں بھول جاتی ہیں۔ وہ ان کی محبت کا عالم ہی ایسا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی ان کے ساتھ ایسی محبت کرنی چاہیے، ایسی عقیدت کرنی چاہیے کہ ہمارے دل کو چین اور روح کو سکون ملے۔ اور دیکھیں کہ ان پر درود بھیجنے سے کتنا سکون ملتا ہے اور کتنا اطمینان ملتا ہے۔